الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت و تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے اور آپ کے پیاروں کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ آج تفسیر سیریز کا ہمارا لیسن نمبر 152 ہے، جو انشاءاللہ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 185 سے سٹارٹ ہوگا۔ تو پچھلے لیسن کی آیات میں یہود کی ہٹ دھرمیوں اور ان کے قول و قرار کے بارے میں کچھ آیات تھیں۔ آج انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں اور ان کے جواب میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات آئی ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آج یہ دنیا میں نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہٹ دھرمیاں دکھا رہے ہیں، ضدی پن دکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ فقیر کہہ رہے ہیں اور خود کو غنی بول رہے ہیں۔ موت تو ایک دن آئے گی، ایک دن تو انہیں لوٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن ہی دے دیا جائے گا۔ پھر جو کچھ یہ دنیا میں کرتے آئے ہیں اس کا بدلہ انہیں ادا کرنا ہوگا، اس کی سزا انہیں کاٹنی پڑے گی۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھا کریں کہ مجھے ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کام کی جواب دہی دینی ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اب یہاں پر اصل کامیابی بیان کر دی گئی ہے کہ جو کوئی بچا لیا گیا جہنم سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں تو وہی کامیاب۔ صرف یہ نہیں کہا گیا کہ جو جنت میں گیا وہی کامیاب ہے، بلکہ اس سے پہلے یہ کہا گیا کہ جو آگ سے بچا دیا گیا۔ دیکھیں حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جہنم میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے، انہیں جہنم سے نکال کر پھر جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو وہ اصل کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی یہی ہے کہ آپ ڈائریکٹ جنت میں جائیں۔ فَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ میں اور آپ اس دنیا میں دل لگا کر بیٹھ گئے ہیں، اس دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے، اس دنیا کے مال و دولت، اس دنیا کے رشتوں کے پیچھے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے چلے جا رہے ہیں، حدود کو پامال کرتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ اس دنیا کو بنانے والا، پیدا کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا صرف دھوکے کا سامان ہے، یہ صرف ایک ایلیوژن ہے جو آپ کو نافرمانی کی طرف کھینچتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگ بھی بالکل دنیا سے کٹ کر رہ جائیں اور جنگلوں میں جا کر پناہ لے لیں جہاں پر لوگ نہ ہوں۔ آپ نے یہ مثال تو سنی ہوگی کہ جب تک کشتی پانی میں رہتی ہے تو کشتی تیرتی رہتی ہے، لیکن جب پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ آپ کو دنیا کے اندر رہنا ہے، کیونکہ یہ تو ہماری مجبوری ہے نا، یہ امتحان گاہ ہے، پیپرز دے کے جائیں گے ہم، تو آپ کو دنیا میں رہنا ہے، لیکن دنیا کو اپنے اندر نہیں آنے دینا، دنیا کی محبت اپنے دل میں پیدا نہیں ہونے دینی۔ ہر روز اٹھتے جاگتے آپ نے اپنی موت کو یاد رکھنا ہے، اپنا ہر کام، اپنا ہر فیصلہ اپنی موت کو دماغ میں رکھتے ہوئے، اپنی ساری پلاننگز اپنی موت کو دماغ میں رکھتے ہوئے آپ نے کرنی ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مسلمانوں یاد رکھو تمہیں آزمایا جائے گا تمہارے مالوں سے بھی اور تمہاری اولادوں میں بھی۔ اب یہاں پر یہ وہی مضمون ہے جو سورہ البقرہ کے 19ویں رکوع میں گزر چکا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سورہ البقرہ آیت نمبر 155۔ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کس قدر؟ خوف سے اور بھوک سے اور مالوں، جانوں اور ثمرات کے نقصان سے۔ اب یہاں سورہ عمران میں مجہول کا صیغہ استعمال ہوا ہے، سورہ البقرہ معروف کا صیغہ ہے، تب یہاں پر مجہول کا استعمال ہوا ہے۔ یہ جو لوگ عربی گرامر جانتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ تمہیں لازماً آزمایا جائے گا، تمہاری آزمائش کی جائے گی، تمہارے مالوں میں سے بھی،
تمہاری جانوں میں سے بھی، اور کان کھول کر سن لو، یہ ایمان کا رستہ پھولوں کی سیج نہیں، یہ کانٹوں بھرا بستر ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ٹھنڈے ٹھنڈے بغیر تکلیفیں اٹھائے تمہیں جنت مل جائے گی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 214 میں ہم یہ تنبیہ پڑھ چکے ہیں نا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ تمہیں یوں ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ حالانکہ تم پر تو وہ حالات و واقعات وارد نہیں ہوئے جو تم سے پہلے لوگوں پر ہوئے تھے۔ آزمائشیں آئیں گی، آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، لیکن صبر اور استقامت کے ساتھ۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تمہیں لازماً سننی پڑیں گی ان لوگوں سے بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا بڑی تکلیف دہ باتیں۔ اے مسلمانوں، یہ سب کچھ سنو اور صبر کرو۔ ابتدائی مکی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی ہدایت دی گئی تھی۔ یہ سورہ المزمل آیت نمبر 10، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور ان باتوں پر صبر کیجئے جو یہ لوگ کہتے ہیں، اور وعظداری کے ساتھ ان سے الگ ہو جائیں۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کچھ نہیں سننا پڑا۔ کسی نے آپ کو مجنون کہا، کسی نے آپ کو شاعر کہا، کسی نے ساحر کہا، کسی نے مسحور کہا۔ سورہ الحجر کے آخر میں یہ ارشاد ہی فرما دیا گیا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ مشرکین جو کچھ کہہ رہے ہیں ان سے آپ کا سینہ بجتا ہے، ان کی زبانوں سے جو کچھ آپ علیہ وسلم کو سننا پڑ رہا ہے اس سے آپ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن صبر کیجیے۔ اور اب وہی بات یہاں مسلمانوں کے لیے کہی جا رہی ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ لوگوں کے تلخ رویے برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں نے کہیں پر یہ پڑھا تھا کہ تلوار سے دیا گیا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان سے دیا گیا زخم نہیں بھرتا۔ لوگوں کے تلخ رویے اور طنز والی باتیں دل سے نکلتی ہی نہیں ہیں۔ برا وقت آتا ہے اور گزر جاتا ہے، لیکن اس برے وقت میں لوگوں کے رویے یاد رہ جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتے۔ اور جب کبھی آپ کو کسی کی طرف سے تکلیف ملتی ہے تو پچھلی ساری باتیں جو آپ بھلا چکے تھے، جنہیں آپ درگزر کر چکے تھے، وہ ساری یاد آ جاتی ہیں، کیونکہ یہ ہماری نیچر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا ہی بنایا ہے اور ہمیں اسی کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ہمیں اپنے ایموشنز پر قابو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دل، دماغ، ایموشن، سیلز، ہر چیز ہمارے جسم میں رکھی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو کنٹرول کریں۔ ہمارے ایموشنز ہمیں کنٹرول نہ کریں، ہمارا دل ہمیں کنٹرول نہ کرے، ہمارا دماغ ہمیں کنٹرول نہ کرے، ہم اس کو کنٹرول کریں، ہماری روح ان کو کنٹرول کرے۔ اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے ایموشنز کو، ہر چیز کو نکیل ڈال کر رکھیں، اپنے قابو میں رکھیں۔ جہاں چاہیں ان کو بہائیں، جہاں چاہیں ان کو روک لیں۔ اللہ کا حکم، اس کی شریعت اور اس کے دین کو ہر چیز سے آگے رکھیں، اس کو اپنی پریورٹی لسٹ میں رکھیں، اس کو اپنی پریورٹی لسٹ میں رکھیں کہ چاہے دنیا جاتی ہے تو جائے، ایمان ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ میں نے شاید یہ بات پہلے بھی آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے دین کو اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہیں اور اپنی دنیا کو اپنے سر کا تاج بنایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے۔ جیسے ہی وہ ذرا سا ڈگمگاتے ہیں، ذرا مشکل حالات آتے ہیں، فوراً دین کو پھینکا اور اپنے سر کے تاج ان کی دنیا کو پکڑ لیا۔ لیکن جو مومنین ہوتے ہیں انہوں نے اپنے ایمان کو، اپنے دین کو، اپنی شریعت کو، اپنے رب کے حکم کو سر کا تاج بنا کے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ جب انہیں مشکل آتی ہے تو وہ فوراً دنیا کو پھینک کے اپنے سر کے تاج کو پکڑ لیتے ہیں، اپنے دین کو تھام لیتے ہیں کہیں یہ نہ گرے، کیونکہ اگر دین چلا گیا، اگر ایمان دل سے رخصت ہو گیا تو دنیا تو گزر جائے گی۔ دنیا کی زندگی تو 60 سال 70 سال، اور بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ دنیا کی زندگی جو زندگی جینے والی ہے وہ یہی ہے 30 سے 40 سال بس۔ اس کے بعد آپ کے دن پیچھے پیچھے ہی ہیں، آپ کی قوتیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کمزوریاں، بیماریاں آپ پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ وہ پھر زندگی جینے والی نہیں ہوتی، وہ پھر گزارنے والی ہوتی ہے۔ تو یہی 60-70 سال آپ زندگی گزار کے بس چلے جائیں گے، لیکن پھر اخروی زندگی کا کیا ہوگا؟ اس میں آپ کیا کریں گے جو کہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہے؟ تو میں یہ بات اکثر بار بار آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔
کہ آپ دنیا کی 60-70 سال کی زندگی اگر اپنے دل پر قابو رکھ کے اپنی خواہشات کو قابو میں رکھ کے اپنے دل اور اپنے دماغ کو نکیل ڈال کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزار دیں تو آخرت میں آپ کے لیے پھر کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے کہ کچھ سال آپ اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لیں، پھر آگے آپ کی مرضی ہی چلنی ہے، جیسا چاہیں گے ویسی زندگی گزاریں گے۔ تو لیسن بہت لمبا ہو گیا، ختم کرتے ہیں یہیں پہ ویڈیو کو۔ انشاءاللہ کل اسی آیت کی آخری جو حصہ ہے وہیں سے سٹارٹ کریں گے، یا شاید میں شروع سے سٹارٹ کر دوں کیونکہ کچھ اور باتیں اس کے متعلق بھی کرنے والی ہیں، آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے والی ہیں۔ یہ ایسا ٹاپک ہے کہ جس کو بہت زیادہ کھول کر بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے پڑھانے اور سننے سنانے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔